دن ایک نئی کہانی، اور ہر کہانی کا اپنا سٹائل، اپنی پہچان کو صرف محسوس نہیں، پہنو۔ بی اوریجنل، بی یو۔ آرڈر کرنے کے لیے وزٹ کیجئے دمتی اسٹور۔ کبھی کبھی غفلت چڑھ جائے نا تو ان اللہ والوں کی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں۔ میں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب دل میں محسوس کرتا ہوں نا کہ کوئی غفلت چڑھنے لگی ہے تو میں پڑھتا ہوں ان لوگوں کو کھول کے۔ میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے۔ گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں، ایک صوبے پورے کا۔ آپ کے گورنر ہاؤس کے پاس سے گزرے تو گورنر ہاؤس پیدل چل نہیں سکتے آپ، اتنا بڑا ہے۔ تو یہ وہ گورنر تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں۔ تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا، یار تو غریب تھا، مجبور تھا، تنگ دست تھا، تیرے صوبے کے لوگ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سعید لگے، عمر پہلے تو وہ بندہ مجھے بتا جس نے میرا پردہ کھولا ہے، تو بندہ تو بتا، میں جانوں، میرا رب جانے، میں غربتوں کے رونے چوکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا۔ میرے پاس کو رنج و علم ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کو بتایا کرتا ہوں، میں غربتوں کے رونے دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا۔ حضرت عمر گئے، گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا ہے اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے، تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ۔ مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی۔ سننا ذرا دل کھول کے، 4 شکایات۔ کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا مل لے۔ اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8-9 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ملے ہو اپنے ایم این اے کو؟ بولے کتنی دفعہ ملے ہو؟ ووٹ اپنی مرضی سے دینا پر سوال کا جواب تو دو نا۔ کتنی خادم نہیں قوم کا؟ خادم نہیں، کتنی دفعہ ایم پی آپ کا حال پوچھنے آیا؟ کس مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ گونگا بہرا اور اندھی جمہوریت ہے؟ رنگ وہی بہتر ہے جو محمد عربی کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ حضرت سعید بن عامر گورنر، اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا۔ یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی۔ حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا، فرمایا بتائیں جناب آپ کی شکایت آئی ہے۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب اشراق چاشت میں ملتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا۔ اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا
आपकी दूसरी शिकायत ये है कि आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन अमर कहने लगे, हुजूर काश ये लोग मुझे रुसवा न करते, काश सरेआम न पूछते, तो मेरे और मेरे रब का राज था, यही बेहतर था। फरमाया, कह चुका हूं ना, गरीब हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास। ठंड का मौसम है तो हफ्ते में एक दिन कपड़े धो के खुश्क होने को डाल के बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूं, और जरा शाम हो जाती है बाहर आने में तो क्या करूं, नहीं आ पाता। का तेरी तीसरी शिकायत यह है कि तू रात को नहीं मिलता, सिर्फ दिन को मिलता है। हजरत उमर कहते हैं, अपनी सफेद दाढ़ी जनाब सईद बिन अमर ने जोर से पकड़ ली। कहने लगे, उमर यार इधर देखना, है कोई बाल काला, सफेद नहीं हो गए सारे? इसका मतलब है फल पक गया, पता नहीं मालिक कब बुला ले। गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है। मुसल्ले पे बैठ के मालिक को मनाता रहता हूँ, उसको कहता हूँ यहाँ पर्दे रखे हैं तो वहां भी मेरे पर्दे रखना। मैं सारी रात दिन मैंने रखा हुआ है मखलूक के लिए, रात रब के लिए रखी है। उमर क्या करूं, वहां भी तो जाना है ना, नहीं मिल पाता। हजरत उमर की आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाया, चल चौथी बात बता। कभी कभी बेहोश क्यों हो जाता है रोते रोते? तो फिर रोने लगे। कहने लगे, हुजूर मैंने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। जब 40 साल के गुनाह याद आते हैं तो फिर मुझसे सब्र नहीं होता, और सोचता हूं अगर एक गुनाह का पता ते सारा है ना सरदार नू कीतियां दा, मन आनम के मन दानम, पता ते सारा है सरदार नू कीतियां दा। और जब 40 साल की खताएं याद आती हैं तो रो पड़ता हूं और सोचता हूं अगर मालिक ने खड़ा करके पूछा तो जवाब क्या दूंगा। उमर मेरे लिए दुआ कर, रब मेरी 40 साल की खताएं बख्श दे। हजरत उमर रोने लगे। जनाब सईद बिन अमर कहने लगे, बड़ी बातें हो गई, मेरे बड़े पर्दे खुल गए, चल अब मेरी सजा का ऐलान कर, मैं जाऊं। उमर अब बता, मैंने जवाब दे दिया, अब शिकायत पर सजा का ऐलान करना, मैं जाऊं। तो हजरत उमर ने हाथ उठाए, कहा, अल्लाह मुझे इस तरह के कुछ और गवर्नर भी अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को इस तरह के कुछ और गवर्नर भी अता फरमा। ये मेरे भाई मेरे रसूल के ये थे वकानु यत्तकून, परहेज। मेरा मजमून और था, रहता चला जा रहा है। ये मुत्तकी लोग थे, ये परहेजगार थे। स्टॉप स्क्रोलिंग, ये नॉर्मल टी शर्ट नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। प्रीमियम इस्लामिक डिजाइन्स अब अवेलेबल है, जल्दी करो, दी उम्मती स्टोर पे अभी ऑर्डर करो।